Welcome to our channel Hashvik Clinics. ذرا تصور کیا جائے کہ کسی نے ایک بہت ہی خوبصورت اور شوخ رنگوں والی نئی قمیض پہنی ہوئی ہے۔ بالکل۔ رنگ اتنا پکا اور چمکدار ہے کہ دور سے ہی نظر آتا ہے۔ جی۔ لیکن کیا ہو اگر وہ لباس جو بظاہر ایک عام سا فیشن معلوم ہو رہا ہو وہ دراصل ایک خاموش قاتل ہو؟ یہ واقعی ایک خوفناک خیال ہے نا؟ مطلب کیا ہو اگر اس کپڑے کا رنگ آہستہ آہستہ بغیر کسی احساس کے جلد کے راستے خون میں شامل ہو رہا ہو، اور پھر اندرونی خلیوں کا باقاعدہ گلا گھوٹ رہا ہو؟ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جن حقائق پر بات کرنے والے ہیں وہ کسی سنسنی خیز کہانی کا حصہ نہیں ہے۔ جی، دراصل یہ ہماری صنعتی تاریخ کا ایک انتہائی حیران کن اور کسی حد تک خوفناک باب ہے۔ صحیح، اور ہمارا مقصد اس جائزے میں یہ ہے کہ ہم دستیاب حقائق کی روشنی میں اس پورے معاملے کو سمجھیں۔ بالکل۔ ہم ایک ایسے کیمیکل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے اینیلینم یا امیڈو بنزین کہا جاتا ہے۔ اس کا کیمیائی فارمولا C6H5NH2 ہے۔ اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا مادہ ہے جسے کوئلے کے تارکول یعنی کول تار سے نکالا گیا تھا۔ جی ہاں، کول تار، اور اس نے کپڑوں کو رنگنے کی دنیا میں تو بظاہر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ بالکل کیا تھا، لیکن ساتھ ہی انسانی جسم کے اندر ایک ایسی تباہی مچائی جس نے اس وقت کے سائنسدانوں کو پوری طرح چکرا کر رکھ دیا۔ تو اس کہانی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ مطلب لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ دیکھیں، اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک زہریلے کیمیکل کی تباہ کاریوں تک محدود نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، جب ہم ان تاریخی دستاویزات اور طبی مشاہدات کی گہرائی میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بظاہر عام سے رنگ نے میڈیکل سائنس کو ایک نیا راستہ بھی دکھایا۔ یعنی ایک ہی چیز جو نقصان پہنچا رہی تھی اس سے فائدہ بھی لیا گیا؟ جی بالکل، اس نے آگے چل کر کینسر جیسے موذی مرض کے علاج کے لیے ایک بالکل نئی اور اپنے وقت کی انتہائی متنازع بنیاد رکھی۔ تو مطلب ایک ہی مادہ جو جان لے رہا تھا حیرت انگیز طور پر اسی کو جان بچانے کا آخری سہارا سمجھا جانے لگا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا طبی تضاد تھا۔ چلیں اب ذرا اس کے مختلف پہلوؤں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ میں ان پرانے نوٹس کو پڑھ رہی تھی اور یہ بات واقعی ہوش اڑا دینے والی ہے کہ اس کیمیکل کے خطرناک ہونے کا علم لیبارٹری کے کسی محفوظ اور صاف ستھرے ماحول میں نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ بلکہ اس کا انکشاف 19ویں صدی کی ان تاریک اور گھٹن زدہ فیکٹریوں میں ہوا جہاں مزدور دن رات کام کرتی تھے۔ وہ لوگ جو اس کیمیکل کی بھاپ یا اس کے دھوئے میں مسلسل سانس لے رہے تھے۔ اور صرف مزدور ہی نہیں بلکہ وہ عام لوگ بھی جنہوں نے مارکیٹ سے اینیلین کے رنگوں سے رنگے ہوئے کپڑے خرید کر پہنے، وہ بھی اس کا بدترین شکار ہوئے۔ بالکل۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آخر ایک کپڑے کا رنگ جسم کے اندر اتنی آسانی سے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جلد کس طرح ان کیمیکلز کو جذب کرتی ہے۔ یعنی جلد انہیں روکتی نہیں ہے؟ دراصل ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہماری جلد کوئی پلاسٹک کی شیٹ یا لوہے کی دیوار ہے۔ ہاں، جو ہر بیرونی چیز کو اندر جانے سے روک دے گی۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جلد دراصل ایک انتہائی فعال اور سوراخ دار راستہ ہے۔ پورس ہوتی ہے۔ جی، ایک ایسا وسیع گیٹ وے ہے جس کے بالکل نیچے خون کی نالیوں کا ایک بہت بڑا اور مصروف ہائی وے بچھا ہوا ہے۔ اوہ، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کوئی عام سی رنگین قمیض پہنی ہو لیکن وہ دراصل ایک زہریلا پیچ ہو۔ بالکل، ایک ٹاکسک پیچ جو آہستہ آہستہ جسم میں کیمیکل خارج کر رہا ہو۔ اور جب پسینہ آتا ہوگا تو یہ کیمیکل مزید متحرک ہو جاتا ہوگا؟ جی ہاں، جسم کی حرارت یا پسینے سے متحرک ہو کر جلد اسے براہ راست خون کے اس تیز رفتار ہائی وے پر پھینک دیتی ہے۔ اور پھر وہاں سے یہ زہر سیدھا پورے جسم کے نظام میں پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ پورے خون کے نظام کو متاثر کرتا ہے۔ یہ بات تو اور بھی پریشان کن ہے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ زہر وہ ہے جو کھایا یا پیا جائے۔ جی، لیکن یہاں تو محض ایک رنگین کپڑا پہننا ہی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اور جب یہ زہر خون میں شامل ہوتا تھا تو اس کے اثرات فوری اور انتہائی شدت نوعیت کے ہوتے تھے۔ بالکل۔
نوٹس میں درج ہے کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کا سر درد سے پھٹ جائے گا، شدت قسم کے چکر آتے تھے جنہیں ورٹیگو کہا جاتا ہے۔ اور چہرے کا رنگ اچانک تبدیل ہو کر گہرا جامنی ہو جاتا تھا، مطلب پرپل رنگ کا چہرہ۔ وہ جامنی رنگت دراصل ایک بہت بڑے اندرونی بحران کی بیرونی جھلک تھی، جسے طبی زبان میں سائنوسس کہتے ہیں۔ جی سائنوسس۔ اب اسے محض ہونٹوں یا چہرے کا نیلا پڑ جانا سمجھنا کافی نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے کا میکینزم کیا ہے؟ دیکھیں، خون کے اندر موجود سرخ خلیوں کا کام پھیپڑوں سے آکسیجن اٹھا کر جسم کے ہر ایک عضو تک پہنچانا ہے۔ صحیح۔ لیکن انیلینم اس عمل میں براہ راست مداخلت کرتا ہے۔ یہ خون کی آکسیجن لے جانے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اوہ، تو گویا انسان کھلی ہوا میں سانس تو لے رہا ہے، اس کے پھیپھڑے کام بھی کر رہے، لیکن اس کے خلیے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے اندر ہی اندر دم گھٹ کر مر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا انسان اپنے ہی خون کے اندر ڈوب رہا ہے۔ آکسیجن ارد گرد موجود ہے لیکن خون اسے استعمال کرنے سے قاصر ہے۔ ٹھیک اسی طرح خون کی بنیادی کیمسٹری ہی بدل کر رہ جاتی ہے۔ اور جب خلیوں کو آکسیجن نہیں ملتی تو دل یقیناً تیزی سے دھڑکنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ بالکل، دل اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زہر کی وجہ سے اعصابی نظام اتنا سست پڑ جاتا ہے کہ نبض بے قاعدہ ہو جاتی ہے۔ نبض کا سست اور بے قاعدہ ہونا۔ جی، اور نتیجتاً جسم ایک انتہائی خطرناک خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، جسے پروفاؤنڈ انیمیا کہتے ہیں۔ خون میں آکسیجن کی کمی والی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے چہرہ جامنی ہو گیا اور چکر آئے، لیکن جب ہم اس کے اندرونی اور اعصابی اثرات کی فہرست دیکھتے ہیں تو چیزیں بہت زیادہ عجیب اور پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ جی، اعصابی نظام پر اس کے اثرات بہت ہولناک تھے۔ مطلب یہ کیمیکل صرف خون کو خراب نہیں کر رہا، یہ پورے اعصابی نظام کو ہیک کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مریض کوما میں جا رہے ہیں، انہیں مرگی جیسے دورے پڑ رہے ہیں جنہیں ایپیلیپٹیفارم اٹیکس کہا جاتا ہے۔ اور پٹھوں کا اس حد تک اکڑ جانا کہ انسان ہلنے کے قابل نہ رہے۔ یہ جو پٹھوں کا اکڑنا ہے یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ اسے طبی اصطلاح میں ٹیٹانک اسپازمز کہتے ہیں، اور یہ اعصابی نظام کی مکمل تباہی کی علامت ہے۔ یعنی دماغ اور پٹھوں کے درمیان سگنلز بھیجنے والا برقی نظامی شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ جی، اور اس کے نتیجے میں پٹھے ایک ہی حالت میں لاک ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی لوہے کا پنجرا ہو۔ اور ان نوٹس میں رات کے وقت شدت بے چینی طاری رہنے کا بھی ذکر ہے، اور ذہنی توازن کا بگڑ کر کمزوری یا امبیسلٹی کی طرف چلے جانا۔ یہ سب دماغی خلیوں کے آکسیجن سے محروم ہونے کا نتیجہ ہے نا؟ جی، آکسیجن کی کمی اور زہر کے براہ راست دماغ پر حملہ کرنے کا نتیجہ۔ اچھا، کیا جسم اس زہر کو باہر نکالنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا؟ کرتا ہے، بالکل کرتا ہے۔ کیونکہ معدے کی جو حالت ان دستاویزات میں بیان کی گئی ہے وہ تو کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ جی، معدے کا رد عمل بہت شدید ہوتا ہے۔ شدید الٹیاں، ہیضہ جیسی کیفیت، بھوک کا مکمل طور پر مر جانا جسے اینوریکسیا کہتے ہیں، بالکل۔ اور معدے کے اندر اتنی شدید جلن اور سختی پیدا ہو جانا کہ سانس لینا محال ہو جائے اور مریض محض ہانپنے لگے۔ درحقیقت وہ جو معدے کا شدید رد عمل ہے وہ جسم کا ڈیفنس میکنزم یعنی مدافعتی نظام ہے جو پوری طاقت سے الارم بجا رہا ہوتا ہے۔ تو معدہ اور آنتیں اس زہر کو پہچان کر اسے باہر پھینکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ جی، وہ اسے کسی بھی طرح الٹیوں یا ہیضے کی صورت میں جسم سے باہر نکالنا چاہتی ہیں۔ لیکن چونکہ زہر مسلسل خون کے ذریعے آ رہا ہوتا ہے، بالکل، اور اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ سارا دفاعی نظام ہی بالآخر کولیپس کر جاتا ہے۔ یہاں مجھے ایک بات واقعی بہت الجھن میں ڈال رہی ہے۔ جی پوچھیے۔ میں مانتی ہوں کہ زہر معدے کو خراب کرے گا یا اعصاب کو نقصان پہنچائے گا، لیکن ان علامات میں کچھ چیزیں اتنی مخصوص ہیں کہ ان کی بظاہر کوئی منطق سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، مثلاً؟ مثال کے طور پر ان دستاویزات میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے جلد پر دانے نکلتے ہیں، لیکن پورے جسم پر نہیں، صرف کلائی کے گرد ایک بریسلٹ کی شکل میں۔ ہاں، یہ کتنا عجیب ہے، ایک کیمیکل پورے جسم کے بجائے صرف کلائی پر بریسلٹ کیوں بنائے گا؟ یہ واقعی عجیب ہے۔ یا پھر دونوں گھٹنوں پر ایک خاص قسم کا سرخ ایگزیما ہو جانا اور زبان کا بالکل چکنا اور چمکدار ہو جانا۔ جی، آخر ایک کیمیکل اتنا چن کر اتنی مخصوص جگہوں پر ہی کیوں اثر دکھا رہا ہے؟ یہ نقطہ واقعی پرانے وقتوں کے معالجین کے لیے بھی ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ تو آج کی سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کی وضاحت ہم سائنس میں ٹیشو افینٹی کے تصور سے کر سکتے ہیں۔ ٹیشو افینٹی؟
یعنی خلیوں کا لگاؤ؟ جی، جب کوئی کیمیکل خون میں جاتا ہے تو وہ ہر جگہ پھیلتا ضرور ہے، لیکن اس کی مالیکولر ساخت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ جسم کے تمام حصوں پر یکساں اثر نہیں کرتا۔ اچھا، تو وہ مخصوص خلیوں کو تلاش کرتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ مخصوص خلیوں یا پروٹینز کے ساتھ جا کر جڑنا پسند کرتا ہے۔ جس طرح مغناطیس صرف لوہے کو کھینچتا ہے، لکڑی کو نہیں۔ یعنی اس کیمیکل کا کچھ خاص خلیوں کے ساتھ ایک طرح کا کیمیائی لگاؤ ہے اور وہ خون میں گھومتے ہوئے بس انہی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ زہر جسم سے خارج ہونے کے عمل سے گزرتا ہے تو یہ گردوں سے ہوتا ہوا پیشاب کی نالیوں اور مثانے تک پہنچتا ہے۔ جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے۔ جی، چونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پیشاب کچھ دیر کے لیے جمع ہوتا ہے، اس لیے وہاں یہ کیمیکل ان نرم خلیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ اور اسی کیمیائی لگاؤ کی وجہ سے وہاں رسولیاں یا ٹیومرز بننا شروع ہو جاتے ہیں؟ جی، پیشاب کی نالیوں، مثانے اور گردے کی نالیوں یعنی یوریٹرز میں رسولیاں بنتی ہیں۔ اوف، یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور اسی افینٹی کی وجہ سے مردانہ اعضاء میں بھی شدید درد اور سوجن پیدا ہوتی ہے، جو نامردگی یا امپوٹنس تک لے جاتی ہے۔ تو ایک طرف یہ کیمیکل مثانے کی خلیوں کے ساتھ مل کر کینسر اور رسولیاں پیدا کر رہا ہے اور جسم کے اہم اعضاء کو اندر سے ناکارہ بنا رہا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے یہاں۔ کیونکہ ان پرانے نوٹس کے مطابق اتنی خطرناک اور جان لیوا علامات کے باوجود ماضی کے معالجین نے اس کیمیکل کو مکمل طور پر ترک نہیں کیا۔ ترک کرنے کے بجائے انہوں نے اسے ایک خطرناک بیماری کے علاج کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کینسر کے رسولیوں کو تباہ کرنے کے لیے باقاعدہ اینیلین بلو کے انجیکشنز لگائے جانے لگے۔ جی ہاں، یہ تو وہی بات ہوئی کہ آگ بجھانے کے لیے پیٹرول کا استعمال کیا جائے۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ ہمیں ابتدائی ٹارگیٹڈ تھراپی کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ مطلب وہ جانتے بوجھتے زہر دے رہے تھے؟ یہ میڈیکل سائنس کی تاریخ کا ایک کلاسک پیراڈاکس ہے۔ بظاہر یہ صریح پاگل پن لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس دور کی سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک گہری منطق چھپی تھی۔ وہ منطق کیا تھی؟ جیسا کہ ہم نے ابھی افینٹی یا کیمیائی لگاؤ کی بات کی، سائنسدانوں نے لیبارٹری میں ایک غیر معمولی چیز نوٹ کی۔ اچھا۔ جی، جب وہ مائکروسکوپ کے نیچے خلیوں کا مطالعہ کرتے تھے تو خلیے عموماً شفاف ہوتے تھے، انہیں دیکھنا مشکل تھا۔ تو وہ انہیں رنگتے ہوں گے؟ بالکل، لیکن جب وہ اس پر اینیلین رنگ ڈالتے تھے تو وہ رنگ پورے خلیے کو نہیں بلکہ صرف اور صرف خلیے کے مرکز یعنی نیوکلیس کو جا کر رنگ دیتا تھا۔ اچھا، تو یہ کسی اسمارٹ میزائل کی طرح سیدھا نیوکلیس کو ٹارگٹ کر رہا تھا؟ جی ہاں، اس کا خلیے کے مرکزے کے ساتھ ایک غیر معمولی لگاؤ تھا، اور نیوکلیس ہی وہ جگہ ہے جہاں خلیے کا سارا کنٹرول سسٹم، اس کا ڈی این اے موجود ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے سوچا کہ اگر یہ نیوکلیس کو نشانہ بناتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ کینسر کیا ہے؟ کینسر خلیوں کی بے قابو تقسیم ہی تو ہے۔ تو اگر ہم اس کیمیکل کو سیدھا کینسر والے خلیوں کے نیوکلیس میں داخل کر دیں، چونکہ یہ زہریلا ہے تو یہ انہیں اندر سے تباہ کر دے گا۔ بالکل یہی ان کی سوچ تھی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ادویات کی دنیا میں زہر اور تریاک کے درمیان فرق صرف مقدار اور استعمال کے طریقے کا ہوتا ہے۔ واقعی، لیکن اس ساری مشق کے دوران اگر کوئی اس زہر کا بری طرح شکار ہو جاتا تو اس وقت اس کے جسم سے اس زہر کو نکالنے کا کیا طریقہ تھا؟ تب علاج کے طریقے بھی زہر کی طرح ہی کٹھن تھے۔ کیونکہ آج کل تو جدید مشینیں ہیں، تب وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا بنیادی مقصد جسم کو اس شدید صدمے سے باہر نکالنا ہوتا تھا۔ چونکہ زہر خون سے آکسیجن نچوڑ لیتا تھا، اس لیے سب سے پہلے آکسیجن دی جاتی تھی۔ صحیح۔ معدے کو خالی کرنے کے لیے کئی آور دوائیں دی جاتی تھیں۔ اور میں پڑھ رہی تھی کہ چونکہ دوران خون سست پڑ کر برف جیسا ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا تو محرکات یعنی سٹیمیولنٹس کا آزادانہ استعمال ہوتا تھا۔ جی بالکل، جیسے کہ برانڈی، امونیا اور کلورک ایتھر پلائی جاتی تھی۔ اور سب سے عجیب بات، مریض کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا اور اس کی ٹانگوں اور رانوں پر سرسوں کے پلاسٹرز لگائے جاتے تھے، جنہیں سائناپسمز کہا جاتا تھا۔ وہ سرسوں کے پلاسٹرز جلد پر اتنی شدید جلن اور خارش پیدا کرتے تھے کہ انسان تڑپ اٹھتے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جلد کے اوپری حصے کی طرف خون کا بہاؤ تیز ہو اور کسی طرح وہ مفلوج ہوتا ہوا اعصابی نظام درد اور جلن کی وجہ سے واپس ہوش میں آ جائے۔ یہ تو بس جسم کو جھٹکے دے کر موت کے منہ سے واپس کھینچنے کی ہنگامی کوششیں لگتی ہیں۔ جی بالکل مایوس کن کوششیں۔
یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے جیسے جسم کے اندر ایک باقاعدہ جنگ لڑی جا رہی ہو. تو اگر ہم اس کو دیگر کیمیکلز کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ اینیلمیم طب کی دنیا کے باقی مشہور زہروں کے مقابلے میں کہاں کھڑا نظر آتا ہے؟ ذرائع کے مطابق تاریخی مشاہدات بتاتے ہیں کہ اینیلیم کی تباہ کاریاں مشہور زمانہ زہر آرسینک سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں. آرسینک؟ وہ تو بہت خطرناک ہے. جی، آرسینک بھی بالکل اسی طرح خاموشی سے خلیوں کے اندرونی نظام کو جام کرتا ہے، معدے کو بری طرح تباہ کرتا ہے اور اعصابی نظام کو مفلوج کر دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ادویات کا ذکر تھا نوٹس میں. جی، اس کا تقابلی جائزہ اس دور کی دوسری ادویات جیسے کہ اینٹی پائرینیم، فیناسٹینم، اینٹی فیبرینم اور گلونوینم کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا. کیونکہ یہ سب کیمیکلز بھی تو دوران خون اور درجہ حرارت پر فوری اثر ڈالتے تھے. بالکل. اور اب یہاں ایک اور بہت دلچسپ پہلو آتا ہے. وہ کیا؟ ہم اتنی دیر سے سائنس اور مالیکیولز کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان دستاویزات میں ایک ذکر قدیم علم نجوم اور لوک روایات کا بھی ہے. ہاں، یہ حصہ مجھے بھی بہت حیران کن لگا تھا. مطلب اس کا تعلق ستاروں اور سیاروں سے جوڑا گیا. جی، پرانے زمانوں میں جب لوگوں کے پاس مائکروسکوپ نہیں تھے تو انہوں نے اس کیمیکل کے اثرات کا تعلق زحل اور چاند سے جوڑ دیا. زحل یعنی سیٹرن اور چاند. لیکن کیوں؟ زحل کو روایتی طور پر ایک بھاری، سرد اور طویل مدتی تباہی لانے والا سیارہ مانا جاتا تھا جو اینیلم سے ہونے والی شدید کمزوری اور کینسر کے رسولیوں جیسی سست تباہی کے ساتھ میل کھاتا ہے. اور دوسری طرف چاند کا تعلق انسانی جسم کی رطوبتوں، پانی اور ذہنی کیفیتوں سے جوڑا جاتا تھا. جی، تو ہیضہ کی صورت میں جسم سے پانی کا تیزی سے اخراج، رات کے وقت کی عجیب بے چینی اور کوما کی طرف جانا، ان لوگوں نے اسے چاند کے اثرات کے طور پر سمجھنے کی کوشش کی. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ سننے والوں کو اس سب سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس طرح خطرناک ترین مادوں کو سمجھ کر انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ علم ہمیں محتاط رہنے کی ترغیب دیتا ہے. جی، اور چیزوں کی گہرائی میں موجود سائنس کو سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے. واقعی؟ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ پیش کریں تو ایک ایسا کول تار کا رنگ جس نے کپڑوں کو رنگنے کے دوران مزدوروں کی جانیں خطرے میں ڈالیں، ان کے چہروں کو جامنی کر دیا اور جسم میں رسولیاں پیدا کیں. جی، لیکن اسی کیمیکل نے سائنسدانوں کو خلیوں کے مرکز کو رنگنے اور کینسر کو سمجھنے کا راستہ بھی دکھایا. بالکل. یہ اس بات کی ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود مصنوعی مادے صرف بے جان اشیاء نہیں ہیں، بلکہ وہ انسانی حیاتیات کے ساتھ انتہائی گہرے اور غیر متوقع طریقوں سے تعامل کر سکتے ہیں. اور علم ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں حقائق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. بالکل. اور اسی بات کے ساتھ گفتگو کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرتے ہیں جو ذرا غور کرنے پر مجبور کر دے گا. جی، بتائیے. اگر کپڑوں کو رنگنے والا ایک عام سا کیمیکل اتنی ذہانت رکھتا ہے کہ وہ سیدھا ہمارے خلیوں کے مرکز کو تلاش کر کے اس سے جڑ سکے اور ایک ہی وقت میں رسولیاں پیدا کرنے یا انہیں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، صحیح، تو ہم روزمرہ زندگی میں جو دیگر بے شمار مصنوعی مادے، پلاسٹکس اور رنگ استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر انسانی جسم کو اندرونی طور پر تبدیل کرنے کی کون سی ایسی پراسرار طاقتیں چھپی ہوں گی جنہیں آج تک ہم پوری طرح دریافت. Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.